ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. صدر محفل محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت سید چند پیر شاہ صاحب آستانہ جامعہ سودرا شریف، محترم المقام صاحبزادہ سید آل احمد صاحب، محترم المقام ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن وزیر آباد، محترم المقام علامہ سید اکرم شاہ صاحب گیلانی اور جملہ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن سودرا کے زیر اہتمام اس عظیم الشان محفل ذکر امام علی مقام علیہ السلام اور ذکر شہدائے کربلا کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس شب عاشور ہمارا یہ عقیدتوں بھرا سلام اور محبتوں بھرا نذرانہ بارگاہ امام علی مقام اور بارگاہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول اور منظور فرمایا۔ آج کی اس نشست کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب بولیے اللہ. ثم استقاموا، پھر اسے رب مان کر اس پر ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے. رب کائنات نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان صاحبان استقامت کی خاطر ہم آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور وہ ملائکہ آ کر ان صاحبان استقامت سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندگان خدا نہ خوف کرو نہ غم کرو، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں جا کر میرے بندوں کو اس جنت کی خوشخبری سنا دو الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا. اب حاضرین محترم، یہ جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری، ملائکہ کا اترنا، خوف اور غم سے نجات پا جانا، یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر اس کی ربوبیت کا اعلان کر کے ثم استقاموا، جو حق کی راہ پر ثابت قدم ہو گئے، جو حق کی راہ پر کیا ڈٹ گئے، ایسے جم گئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہ سکتی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدا، حضور مجھے دین اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات، خاص بات، پتے کی بات، راز کی بات، گر کی بات، لا اسأل عنہ بعدا، ایسی بات بتا دیں تاکہ آپ کے بعد پھر قیامت تک کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو، پھر کہیں سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے. میرے آقا نے فرمایا پوچھنے والے قل آمنت باللہ، ایک بار کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، جم جا، استقامت کا پیکر بن جا. پھر آندیاں آئیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، پھر تیرے پایا استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنے پائے. اگر تو استقامت کا پیکر بن گیا تو پھر قیامت تک تجھے کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے. حاضرین محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آمنت باللہ کہنا بڑا آسان ہے، قالوا ربنا اللہ کہنا بڑا آسان ہے، مگر ثم استقاموا، پھر استقامت کا پیکر بن کے اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت
اور اس کی توحید اور اس کے دین کی سرحدوں کا پہرا دینا بڑا مشکل کام ہے۔ ربنا اللہ آسان ہے، مگر استقامت کا پیکر بن کے حق کی راہ پر ڈٹ جانا یہ بڑا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ چونکہ صاحبان استقامت کا رب کائنات قدم قدم پر امتحان لیتا، آزمائشیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، عام نارمل حالات میں صاحبان استقامت کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ پہچان ہوتی تب ہے جب وہ حق کی راہ پر قدم رکھتے ہیں، حق کے راستے پر چلتے ہیں، اور قدم قدم پر کہیں راہوں میں کانٹے بچھتے ہیں، کہیں پتھروں کی برسات ہوتی ہے، کہیں ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کہیں تیر چلتے ہیں، کہیں تلواریں چلتی ہیں، کہیں جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ راستہ بدلتے نہیں، حق کی راہ پر استقامت کا پیکر بن کے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تب رب کائنات کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں آؤ میں تمہیں اپنا پیکر استقامت دکھاؤں۔ استقامت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، ابتلائیں آتی ہیں۔ حاضرین محترم، ہر ایک پر اس کے حسب حال امتحان آیا، ہر ایک کی استقامت کو اس کے حسب حال آزمایا گیا، پرکھا گیا۔ کسی پر ایک امتحان، کسی پر دو آزمائشیں، کسی پر چند آزمائشیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کو خوف سے آزمایا، وَالْجُوعِ، کسی کو بھوک سے آزمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کسی کے مال میں کمی کر کے آزمایا، وَالثَّمَرَاتِ، کسی کے رزق میں، پھلوں میں، اولاد لے کے آزمایا، کسی کی جان لے کے آزمایا، مگر کسی پر ایک، کسی پر دو، کسی پر چار آزمائشیں آئیں۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے جب استقامت حسین کا امتحان لیا، کیونکہ ہر ایک پر آزمائش اور امتحان اس کے حسب حال آتا رہا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو بھی اللہ طاقت سے بڑھ کر امتحان میں نہیں ڈالا، اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر آزمائش بولیے نہیں آتی۔ مگر جب ہم سفر کربلا پر نگاہ ڈالتے ہیں، مدینہ کی سرزمین سے لے کے کربلا کے ریگزاروں تک، اور فرات کے کنارے سے لے کے شام کے شاہی محلات تک، لگتا یوں ہے کہ اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک قرآن کی بیان کردہ ساری آزمائشیں رب کائنات نے سفر کربلا میں یکجا کر، کوئی آزمائش نہ رہی، کوئی امتحان نہ چھوڑا، کوئی ابتلا باقی نہ رہی جس سے حسین نہ گزرے ہو۔ مولا اتنی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے کیوں گزارا؟ فرمایا ہر ایک پر امتحان اور آزمائش اس کے حسب حال اور اس کی حسب استطاعت بھیجتے۔ دنیا والوں تمہیں کیا خبر، جس کو کربلا کے ریگزاروں میں آزمایا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ کوئی عام انسان
یہ صرف زبان سے رب اللہ کہنے والا نہیں، یہ وہ استقامت کا پیکر ہے جو رسالت کی زبان چوس چوس کے جواب ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ استقامت کا وہ پیکر ہے جو خود آغوش رسول میں پلا ہے، جو آغوش نبوت میں پروان چڑھا ہے، جس نے زمان رسالت کو چوسا ہے اور جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواریاں کی ہیں، جس کی خاطر میرے محبوب نے سجدے دراز کیے ہیں، ارے جس کو میرے محبوب نے اپنے سینے سے لگایا ہے، جسے اس دن کے لیے تیار کیا ہے کہ جب بڑے بڑوں کے پاؤں کانپنے لگے، جب ہر کوئی لرزہ بردار ہونے لگے، یزیدی بربریت کے سامنے جب بڑے بڑے طاقت والے سرنگو ہونے لگے، اس لمحے رب اللہ کا نہر بلند کرنے والا مصطفیٰ کا وہ شہزادہ ہوگا جسے حضور نے سینے سے لگایا۔ جو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر گیا، جو بڑے بڑے امتحانوں سے گزر گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جن کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا تذکرہ کر کے انسان لرز جاتا ہے، کام ہوتا ہے، کوئی ایک آزمائش، کوئی ایک امتحان، کسی کو ایک طریقے سے پرکھا ہوگا، مگر حسین تیرے عشق کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے توکل کو سلام، تیری اس منزل رضا کو سلام کہ کبھی مرحلہ صبر پہ آزمایا، کبھی مرحلہ توکل پہ آزمایا، کبھی مقام رضا پہ کھڑا کر کے آزمایا، مگر جتنی آزمائشیں آتی گئی وہ سب آزمائشیں حسین کے قدم چوم کے یہی اعلان کرتی گئی، رب اللہ۔ ہر کوئی ڈگمگا گیا، مگر فاطمہ کا لفظ جگر ڈگمگایا۔ ذرا ان کیفیات کو، ان لمحات کو نگاہوں کے سامنے لائیں تو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک دو آزمائشیں نہیں، آپ کا پورا سفر مدینہ سے لے کے کربلا اور کربلا سے لے کے شام دمشق تک اور پھر واپسی حضور کے شہر مدینہ تک، چاروں طرف سے مصائب اور آلات نے گھیرا ڈالا، دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزید کی بیعت کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جب بیعت کا لفظ آتا ہے تو وہ بالعموم یہ پیری مریدی کے کھاتے میں استعمال ہوتا ہے، مگر حسین سے جس بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا وہ کوئی یزید کو بطور پیر نہیں منوایا جا رہا، نہ وہ پیری مریدی کرنا چاہ رہا تھا، نہ وہ حسین کو اپنا مرید بنانا چاہ رہا تھا۔ اسے بھی معلوم تھا کہ سارے پیروں کا پیر بھی حسین، سب پیروں کا بھی حسین ہے۔ وہ مرید نہیں بنانا تھا، وہ کہتا تھا حسین آپ کو
پیری مریدی، یہ دستار، یہ آستانہ، یہ مسند، یہ منبر، سب کچھ مبارک ہو، بس مجھے اپنا حاکم تسلیم کر لیں، مجھے اپنا بس حاکم تسلیم کر لیں، جب مجھے اپنے اعتماد کا ووٹ دے دیں اور ایک بار کہہ دیں کہ میں تجھے اپنا حاکم حکمران مانتا ہوں، باقی پھر جو چاہیں کریں۔ امام علی مقام نے کہا بدبخت، میں نے اس مسند کے اوپر اپنے نانا مصطفیٰ کو دیکھا، پھر اس مسند کے اوپر اپنے مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کو دیکھا، پھر فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، اپنے بابا علی شیر خدا کو دیکھا، اپنے بھائی حسن مجتبی کو دیکھا۔ تیرے جیسے بد کردار، خائن اور تیرے جیسے بد دین اور بد دیانت شخص کی تائید کر کے میں تجھے اپنا حاکم کیسے تسلیم کر لوں؟ اس نے کہا حسین اگر مجھے نہیں ماننا تو پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا جان دی جا سکتی ہے مگر تیرے جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے مگر تجھ جیسے ظالم کے سامنے چکایا نہیں جا سکتا۔ گورنر مدینہ کے ذریعے یزید نے پیغام بھجوایا، کہا کہ حسین سے جا کے کہہ دو اس مشکل راستے پر کیوں قدم رکھ رہا ہے، ان دکھوں اور مصیبتوں کو دعوت کیوں دے رہا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا کہ گھر بار کا خبردار نظام نہ بگڑے، یہ چین چلا جائے آرام نہ بگڑے۔ حسین اپنے نانا کے شہر مدینہ میں رہ رہے ہو، یہ اپنا چین اور آرام کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ امام علی مقام نے جواباً کہا کہ جس کام کو آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے، ہر چیز بگڑ جائے۔ حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اور کتنی بڑی قربانی۔ معلوم تھا کہ مجھے نانا مصطفیٰ کا مدینہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس حق کی راہ پر، اس استقامت کی راہ پر، اس دین کی اقامت کی راہ پر، اس الہ کلمت الحق کی راہ پر یہ چلنا کوئی آسان نہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ حسین اس حق کی خاطر آج مدینے سے جدائی برداشت کر رہے ہیں، شہر مدینہ سے کوچ کر رہے ہیں۔ اس لمحے امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب نانا کے شہر مدینہ کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں۔ چشم تصور میں ذرا وہ لمحات لائیے، وہ خوش نصیب جنہیں رب کائنات نے حضور کے شہر مدینہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت عطا کی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ گناہگار سے گناہگار غلام بھی جب آقا کی جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آخری سلام پیش کرتا، حضور کے شہر مدینہ کو الوداع کہنا چاہتا ہے، تو بڑے سے بڑا گناہگار اس کے قدم بھی وہاں سے اٹھتے نہیں، واپس کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جسم پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ وہ آقا کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کے روتا ہے، حالانکہ گناہگار امتی کو معلوم ہے کہ رب نے چاہا آج واپس جا رہا ہوں، اگلے سال پھر آ جاؤں گا۔ ارے جسے آنے کی امید ہے وہ بھی در و دیوار سے لپٹ کے روتا ہے، وہ بھی تاجدار کائنات کے شہر مدینہ کی جدائی میں آنسو بہاتا ہوا جاتا ہے، روتا تڑپتا ہوا جاتا ہے۔ اور جس حسین نے آقا کے اس شہر مدینہ کو آخری سلام کہنا تھا،
واپس لوٹ کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ کوئی عام امتی نہیں، یہ مصطفیٰ کا وہ شہزادہ ہے ارے جس کا بچپن اس شہر میں گزرا ہے، جس کا لڑکپن اس شہر میں گزرا، جو اس شہر کی گلیوں میں کھیلتا رہا، ارے جو اس شہر کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا رہا، جس نے ان ہواؤں اور فضاؤں میں سانس لیے تھے، جو اس مدینہ کی گلیوں میں کبھی حضور کے کندھوں پر سواریاں کرتا تھا، جسے آقا اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس مدینہ کی گلیوں میں چلاتے تھے، اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر خلیفہ رسول بھی بے ساختہ بول اٹھے تھے، نعم المرکب، حسین تجھے مبارک ہو، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا مڑ کے کہتے ہیں عمر سواری تو اعلیٰ ہے ہی، مگر دیکھ اس سواری پر سوار ہونے والا سوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شہدائے کربلا، حسینیت۔ حاضرین محترم، یہ بات کہنا آسان ہے مگر کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت امام علی مقام کے جذبات کیسے ہوں گے، وہ کیفیات کیسی ہوں گی، وہ لمحات کیسے ہوں گے کہ جب آخری سلام کے لیے حضور کی جالیوں کے سامنے حسین کھڑے ہوں گے، آقا کی قبر انور سامنے ہوگی، جس حسین کو حضور کبھی چومتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی جس کے لیے سجدے دراز کرتے تھے، آج وہ حسین میرے مصطفیٰ کو آخری سلام کہہ کے حضور کے شہر مدینہ سے جدا ہو رہا ہے۔ وہ شہر مدینہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ جو ایک بار آتا ہے اسے قیامت تک دوبارہ باری نہیں ملتی۔ ارے جہاں سلام کے لیے فرشتے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، آج وہ شہر مدینہ چھڑایا جا رہا ہے کس سے؟ مصطفیٰ کے اس لخت جگر سے جسے حضور کندھوں پر بٹھا کے اس شہر مدینہ میں سواری کروایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں جا کر اپنی اماں فاطمہ کو جب امام علی مقام نے آخری سلام کیا ہوگا، اس وقت حسین کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مصطفیٰ کے شہر مدینہ کو الوداع کہا، عام شہر سے اپنے گھر سے ہجرت، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے، کسی کی خاطر گھر بار چھوڑنا، مگر گھر مصطفیٰ کے گھر جیسا، شہر مدینہ الرسول جیسا، ذرا سوچئے اسے چھوڑنا کوئی معمولی امتحان، کوئی چھوٹی آزمائش، مگر حسین تیری استقامت پر قربان، تو نے عرض کی مولا آج یہ صبر کا پیکر، یہ توکل کا پیکر، یہ استقامت اور یہ رضا کا پیکر اپنے نانا مصطفیٰ کی جدائی کو برداشت کر سکتا ہے، مگر نانا کے دین کے اوپر آنچ نہیں کر سکتا۔ ارے حسین سب کچھ لٹا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے دین کو لٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ ادھر مدینہ سے چلے، سفر شروع کیا مکہ مکرمہ کی طرف، اور پھر امام علی مقام کی اگلی منزل شہر مدینہ کے بعد وادی مکہ، وہ بلد امین، جو امن والا شہر، سلامتی والا شہر، جہاں ایک مچھر تک کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اس بلد امین میں امام علی مقام جب سرزمین مکہ پر پہنچتے ہیں، آپ نے اسے بھی اپنی قیام گاہ نہیں، چند دن قیام،
مگر مستقل وہاں بھی ٹھہرے نہیں. ادھر مصطفیٰ کی گنبد خضرا کی جدائی اب لا کے کھڑا کر دیا حرم کعبہ، اب لا کے کھڑا کر دیا بیت اللہ کے سامنے. اور بیت اللہ حرم کعبہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں سے عشاق جب پلٹتے ہیں تو آنسو نہیں تھمتے، قدم نہیں اٹھتے، وجود پر لرزہ ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا الٹے قدم چلو، جہاں تک ہو سکے کعبے سے نگاہیں نہ ہٹایا کرو. جب کعبے سے پلٹتے ہو تو پشت کر کے نہیں، پشت کر کے اسے دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پیچھے آہستہ آہستہ چلتے جاؤ، حتیٰ کہ وہ کعبہ تمہاری نگاہوں سے جب اوجھل ہو جائے پھر واپس پلٹو. ارے وہ کعبہ جو مرکز تجلیات خدا ہے، مدینہ وہ جو انوار مصطفیٰ کا مرکز تھا، پہلے وہ چھوٹا، اب کعبۃ اللہ ہے. مگر اس کعبۃ اللہ کے اندر بھی امام عالی مقام پر اس سے بڑی آزمائش ہے. اور وہ آزمائش کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میری رضا کے بہتر، استقامت کے بہتر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تو کعبے کی قربت کو ترجیح دیتا ہے یا مصطفیٰ کے دین کی عظمت کو ترجیح دیتا ہے. امام علی مقام سرزمین مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ روانگی بھی کس تاریخ کو ہوئی معلوم ہے؟ 8 ذی الحجہ. کون سی تاریخ ہے؟ اونچا پڑھیے، کون سی؟ 8 ذی الحجہ. ایک دن باقی ہے ادائیگی یہ حج کی. کتنے؟ صرف ایک دن، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، وقوف عرفات کا دن. ساری دنیا 4 دھانگے عالم سے ادائیگی حج کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف آ رہی ہے. لوگ اپنے شہروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف آ رہے ہیں. قافلے کشاں کشاں کعبے کی طرف آ رہے ہیں. مگر ایک قافلہ حسین ہے 8 ذی الحجہ جو کعبہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے حسین اس کعبے کے در و دیوار کو چھوڑ کر سورہ کربلا کیوں چلے ہو؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. بڑے بڑوں نے مشورے دیے، بڑے بڑوں نے رائے دی، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ امام علی مقام کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ سورہ کربلا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مسافر آج کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کربلا کے ریگزاروں کی طرف کیوں محو سفر ہے؟ در حقیقت امام علی مقام نے قیامت تک حضور کی امت کو ایک سبق دینا تھا، ایک درس دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا. اور وہ پیغام کیا تھا کہ میرے نانا کے غلاموں غور سے سن لو. ارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستیوں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر کعبے آنا یقیناً یہ اللہ کی رضا کے اصول کا باعث ہے. مگر یاد رکھ لو جب مصطفیٰ کے دین پر مشکل وقت آ جائے، کڑا وقت آ جائے، ظالم، جابر، قاتل، خائن دشمنان دین کے اوپر جبرن مسلط ہو جائے اور انسانیت کی عزت دار ہونے لگے، جب ظلم اور جبر کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، پھر اس لمحے سنت حسین بتا رہی ہے کہ پھر خدا کو منانے کے لیے کعبے آیا نہیں جاتا، کعبہ چھوڑ کے پھر کربلا بسایا جاتا. کبھی رب کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑ کے کعبے آنا دین ہے، اور کبھی اسی مولا کی خاطر کعبہ چھوڑ کے کربلا بسانا یہ مصطفیٰ کا دین ہے. امام علی مقام پر قلب اطہر پر
اس لمحے کیا بیتی ہوگی جب وہ کعبے کے در و دیوار کو بھی آخری سلام کہہ رہے تھے، جب وہ مکہ کی سرزمین سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اور چلے ہیں کہاں؟ سوئے کربلا، اس مقام پر چلے گئے کہ جس کی خبر میرے آقا نے 6 ماہ کے شہزادے کو گود میں اٹھا کر دی تھی، اس مقام کی طرف چلے گئے جس کی خبر میرے آقا نے حسین کو سینے سے لگا کر دی تھی، اس مقام کی طرف چلے گئے کہ جس کی خبر امام علی مقام کو میرے آقا نے اس وقت دی تھی جب وہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، گھومتے تھے۔ میرے آقا نے اس وقت دی تھی جب ام سلمہ کے گھر وہ دروازہ کھول کے آگے چھلانگ لگا کے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ آقا نے سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا اور فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر مجھے خبر دے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا لخت جگر حسین، آپ کی امت کے ظالم لوگ اسے فرات کے کنارے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہی آپ کا شہزادہ ہے، کیا اسی کے بارے میں خبر دی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابنی ہارا، یہی میرا بیٹا، یہی میرا لخت جگر ہے۔ اور ام سلمہ خالی خبر نہیں دے کے گئے، وہ تو مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دے گئے، وہ تو خاک کربلا کی نشانی کے طور پر مجھے دے گئے ہیں، اور اس خاک کربلا کو ام سلمہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے دیکھتے رہنا ہے۔ اذا تحول هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، اس دن یہ مٹی خون بن جائے، یہ خاک خون میں بدل جائے، یہ جھوٹے کہہ دو کہ جس دن یہ خاک بھی خون کے آنسو رونے لگے، سمجھ لینا کہ وہ دن میرے حسین کی شہادت کا دن ہوگا، وہ قتل حسین کا دن ہوگا۔ امام علی مقام کیونکہ بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت کا سرزمین کربلا ہے، فرات کا کنارہ ہے، وہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھتے جا رہے ہیں۔ 100 مصائب آلام آئے مگر حسین کے قدم رکے نہیں، وہ استقامت کا پیکر ہے۔ اور پھر ان کے صبر، ان کی توکل اور ان کی مقام رضا کو دیکھیے کہ جب مصائب اور آلام کے چاروں طرف سے پہاڑ ٹوٹنے لگے، امام علی مقام نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ قافلے والوں، چونکہ ہر ایک پر آزمائش اور امتحان اس کے حسب حال آتا ہے، لہٰذا میں تمہارے اوپر اس آزمائش کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ رات کا اندھیرا ہے، چراغ کھل کیے دیتے ہیں، جو جانا چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ تم نے بڑی وفا کی، میرے ساتھ بڑی مشکلیں جھیلی، بڑی سختیاں سہی، بڑے دکھ برداشت کیے، آج میں دل سے دعوت دے رہا ہوں، قربان جائیں حسین تیری سخاوت پر، دریا دلی پر، کہ میں تمہیں دل سے اجازت دے رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں اس کا شکوہ بھی نہیں کروں، شکوہ بھی، شکایت بھی نہیں کروں گا، شفاعت بھی کروں گا۔ رات کی تاریکی ہے، کوئی شرمندہ نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر قربان جائیں امام علی مقام آپ کے ان غلاموں کی استقامت پر، ارے جو حسین کی قربت میں رہتے ہیں، جو حسین کی سنگت میں، جو حسین کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی استقامت کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں قدموں پہ آپ کے قد ہو سکتے ہیں مگر حسین اب آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک قدم بھی آپ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا اگر میرے ساتھ رہنے کا تم نے عزم کر لیا ہے
تو یہ بدبخت تو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ سرزمین میری شہادت کی منتظر ہے، میں تو اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہوں، شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جس کی خبر میرے نانا نے مجھے 6 ماہ کی عمر میں عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں امام علی مقام، اگر آپ اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی شہادت سے پہلے آپ کا ایک ایک غلام شہید ہوگا، آپ کے قدموں پر آپ کا ایک ایک غلام نثار ہوگا۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے تو دے دیں گے مگر اپنے مصطفیٰ کے شہزادے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام، تیرے صبر کا، تیری استقامت کا کون کون سا امتحان، کون کون سی آزمائش، کون کون سا مرحلہ جسے بیان کیا جائے مدینہ سے مکہ کی سرزمین تک اور مکہ سے لے کر کے فرات کے کنارے تک، اور جب سرزمین کربلا پہنچے ایک اور بڑا امتحان، ایک اور بڑی آزمائش، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی کو خوف سے آزمایا، وَالْجُوعِ، کسی کو بھوک سے آزمایا۔ مگر حسین، خوف تو کے ساتھ آزمائش، تلواروں کے سائے تو تھے ہی، بھوک تو تھی ہی، مگر یہ آزمائش نہ کبھی کسی پر پہلے آئی، نہ شاید قیامت تک کسی پر آئے گی کہ 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک 3 دن کے لیے آل رسول پر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ لوگوں، کھائے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، کھائے بغیر زندہ، مگر قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیونکہ ہم نے ہر زندہ شے کو کس سے؟ پانی سے پیدا کیا، لہذا ہر شے کے بغیر گزارا ممکن ہے، پانی کے بغیر گزارا ممکن۔ اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں۔ ارے 10,000 کی فوج اس نہر فرات پر پہرا دے رہی، کس کے لیے؟ ساقی کوثر کے نواسوں کے لیے، جن کے نانا کے ہاتھوں سے کل ہر کوئی جام پینے کے لیے ترس رہا، تڑپ رہا ہوگا، جہاں کسی کو پانی نہیں ملے، جہاں ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، جہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جہاں پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوگی، اس لمحے جہاں کہیں پانی کی بوند نہیں ہوگی، وہاں ساقی کوثر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں غلاموں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، جام بھر کے کھڑا ہوں گا، پیاسوں کو پلا رہا ہوں گا۔ ارے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا 10,000 کا لشکر اس نہر فرات پہ آگے پہرا دے رہا ہے کہ آج یہاں سے ہر کوئی پیے، کافر پیے، منافق پیے، چرند پیے، پرند پیے، مگر اس پانی کی بوند اس گرانے تک نہ پہنچے جو اس رسول کا گرانا ہے، جو کوثر کا ساقی، جس کے ہاتھوں سے کل ہر کوئی پیے گا۔ ان پر اس فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ ادھر سے امتحان تھا اور ادھر سے ان بدبختوں پر امام علی مقام کا وہ دبدبا تھا، انہیں اندیشہ تھا کہ شاید اگر صرف پانی بھی پیتے رہے تو شاید ہم آل رسول کو شکست نہ دے سکیں، ہم مصطفیٰ کے شہزادوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، لہذا انہیں ایک ایک بوند پانی کی ان پر بند کر دی۔ مگر حسین تیری استقامت اور تیرے صبر پر قربان، آپ فرما مولا کوئی بات نہیں، اگر تو اپنے مصطفیٰ کے شہزادے کو آج فرات کے کنارے پر پیاسا آزمانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں حسین، یزیدیوں سے پانی مانگنا تو دور کی بات ہے، اور حسین تو تجھ سے بھی پانی کا سوال نہیں کرے گا،
یہ جان دے دے گا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوموں کو پیاس میں بلکتا تڑپتا دیکھ سکتا ہے، مگر آج تجھ سے مانگ کر حسین اپنے آپ کو مقام رسا سے گرانا نہیں چاہتا۔ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی کہتے ہیں نا، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، اے سکھ ہونا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا، پر راضی رہن نہیں پیارے۔ ارے جن کی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا لیے سے معصوم شہزادے سیدہ سکینہ جو خوش ہونٹوں کے ساتھ، سوکھی زبان کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خشک مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں اور حضرت عباس سے کہتی ہیں چچا جان کہیں سے کوئی پانی کی بوند تو لا کے پلا دیں۔ امام عالی مقام میں فرمایا مولا آج اگر تو میری آنکھوں کے سامنے، حسین اپنے لیے تو سب کچھ برداشت کر سکتا، ایک لمحے کے لیے سوچئے جس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم تڑپ رہے ہوں، پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، وہ خدا جانے کیا کیا جتن کرے گا، مگر حسین تیرے صبر کو، تیری استقامت کو سلام۔ آپ نے کہا یزیدیوں سے مانگنا تو ایک طرف، ہم تو تجھ سے بھی سوال نہیں کریں گے، اور سوال تو دور کی بات ہے، اگر حسین سوالیہ نگاہیں اٹھا کر خدا کے عرش کو دیکھ لیتا، یقیناً رب کائنات فرات کو لا کر حسین کے قدموں میں ڈال دے۔ وہ نواسہ رسول تھا، اس کے اختیار اور اس کی دسترس میں سب کچھ تھا، مگر حاضرین محترم ایک بار صرف اپنے رب کے عرش کی طرف سوالیہ نگاہوں سے تک لیتے، فرات تو قدموں میں آ جاتا، شہزادوں کی پیاس تو بجھ جاتی، حسین کی کرامت تو ظاہر ہو جاتی، مگر حسین کی استقامت زمانے پر ظاہر نہ ہو پاتی۔ آپ نے فرمایا آج ہم کربلا میں کرامت دکھانے نہیں، دنیا کو استقامت سمجھانے آئے۔ کرامتیں بڑے بڑے دکھاتے پھریں گے، ہم کرامت دکھانے نہیں بلکہ دنیا کو درس استقامت سمجھانے آئے ہیں، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، ساری کرامتیں نیچے ہیں، استقامت کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ ارے ادھر سرزمین کربلا کے اوپر آزمائش کے امتحان جب ابتلاؤں کے پہاڑ ٹوٹے، کبھی معصوم ہاتھوں میں حلق سے تیر گزر کر ذبح ہو رہا ہے، کبھی جوان کا لاشا تڑپ رہا ہے، کبھی بھائی عباس زخموں سے چور چور تڑپ رہے ہیں، امام علی مقام آ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا کر خیموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخری لمحے اس وفا کے پیکر نے امام علی مقام کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بھائی حسین مجھے خیمے میں اٹھا کے نہ لے جانا، میری روح یہی پرواز کرنے دو۔ فرمایا بھائی عباس میں چاہتا ہوں کہ تجھے کسی طرح خیمے تک پہنچا دوں۔ عرض کرنے لگے نہیں مجھے یہی چھوڑ دو، یہی میری روح کے پرواز کا انتظار کرو۔ فرمایا جانا کیوں نہیں چاہتے؟ قربان جائے غازی عباس تیری وفاؤں پر، کہنے لگے بھائی حسین جانا تو چاہتا ہوں، مگر معصوم سکینہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے یہ مشکیزہ پکڑایا تھا اور کہا تھا ہمیں پانی لا کے دینا، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا، وہ خیمے کے دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر مجھے اس حال میں لے گئے اور میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ سکینہ کو دیکھ لیا اور سکینہ نے مجھے دیکھ لیا تو میں اسے چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں سامنا نہیں کر سکتا، میری روح یہی پرواز کرنے دو۔ قربان جائیں امام علی مقام
جس کی آغوش میں اس کے وفاش بھائی عباس کی روح پرواز کرتی ہے، جس کی گود میں حضرت علی اکبر کی روح پرواز کرتی ہے، حضرت قاسم کی روح پرواز کرتی ہے، شفیع مصطفیٰ کو جو اپنے ہاتھوں سے تاجدار کائنات کے دین پر نثار کر رہے ہیں، معصوم علی اصغر کو جو اپنی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کے دین پر قربان کر رہے ہیں، وہ معصوم ذبح ہو گیا، مگر حسین کے پایا استقلال میں پھر بھی لغزش نہ آئی۔ ارے لوگوں، جذبات میں آ کر انسان کچھ چند قدم تو اٹھا لیتا ہے، مگر یہ خونی معرکہ دیکھنے کے بعد بڑے بڑوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑوں کا جوش سر پڑ جاتا ہے۔ مگر حسین، تیری استقامت پر قربان، تیری عظمت کو سلام کہ آپ کی پایا استقلال میں ذرا برابر لغزش نہ آئی، حتیٰ کہ جب ایک ایک کر کے سب مصطفیٰ کے نواسے، مصطفیٰ کے شہزادے حضور کے دین پر نثار کر دیے، حسین تنہا رہ گئے۔ اب آل رسول میں سے، گلشن محمدی اور مصطفی میں سے کوئی پھول جب باقی نہ رہا، تنہا حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ یقیناً اس لمحے رب کائنات نے فرمایا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، اے فرشتوں آؤ، ذرا آ کر میرے مصطفیٰ کے شہزادے کی وفائیں دیکھو، ذرا آ کر میرے مصطفیٰ کے شہزادے کی استقامت دیکھو، میرے مصطفیٰ کے شہزادے کا صبر دیکھو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کربلا کے میدان میں وہاں ملائکہ اتر رہے ہیں، فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے، اور آگے کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حسین غم نہ کر۔ کیا ہوا؟ اگر ہاتھوں میں علی اصغر ذبح ہو گیا، علی اکبر کا لاشا نگاہوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، پورا خانوادہ قربان ہو گیا، لٹ گیا، نہ خوف کر نہ غم کر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، آج ہم تیرے پاس جنت کی خوشخبری لے کے آئے ہیں، جنت کی بشارت لے کے آئے ہیں۔ ارے استقامت کے پیغام کے لیے یہ خوشخبریاں ملائکہ لے کے آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یقیناً ملائکہ نے آ کر امام علی مقام کو یہ عظیم خوشخبریاں ضرور سنائی ہوں گی، مگر حسین کے حوصلے کی داد دینے کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ آج صرف ملائکہ نہیں، آج فقط فرشتے بولیے، کیونکہ فرشتے تو ہر ایک کے حوصلے کی داد دیتے ہیں، ہر ایک کو آ کر اس کے حوصلے بلند کرتے ہیں۔ آج حسین کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں صرف ملائکہ نہیں، خود تاجدار کائنات بھی میدان کربلا میں تشریف فرما، روح فاطمہ الزہرا بھی میدان کربلا، روح علی المرتضیٰ بھی میدان کربلا میں، روح حسن مجتبیٰ بھی میدان کربلا میں، اور خود ساری کائنات کے تاجدار وہ بھی میدان کربلا میں آئے کھڑے ہیں اور حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ بیٹے حسین گھبرانا نہیں۔ کیا ہوا؟ اگر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تو آج غم نہ کر، دیکھ تیرا نام مصطفیٰ کوثر کے جام بھر کے تیرا انتظار کر رہا ہے، بس ادھر روح کے پرواز کی دیر ہے، ادھر وہ جنت کے دروازے پر ہار لے کے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ارے جس کے لیے رب کائنات ملائکہ اتارے، فرشتے آئے، اور خود جس کے لیے ارواح انبیاء بھی آئے، ارواح آل بیت بھی آ جائیں، جن کے حوصلے سیدہ کائنات خود بلند کر رہی ہوں، جن کے حوصلے خود مصطفیٰ بلند کر رہے ہوں، بھلا اس حسین کے حوصلے کو کون پست کر سکتا ہے؟ سب اٹھا کر جب تنہا رہ گئے، اب کوئی باقی نہ رہا، اپنے ہاتھوں سے سب کو ایک ایک کر کے رخصت کر کے آخری باری امام علی مقام کی اپنی آئی۔ جب آپ خیمے سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے،
سیدہ زینب امام علی مقام کی وفا شعار بہن، آپ آگے آئیں، کہا بھائی حسین اب تک جتنے شہید ہوئے ہر ایک کو آپ گھوڑے پر سوار کرتے رہے، ہر ایک کو آپ رخصت کرتے رہے۔ بھائی جان کیا ہوا اگر بانجے چلے گئے، بھتیجے چلے گئے، بیٹے چلے گئے، پورا خانوادہ چلا گیا، آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہ رہا، آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑنے والا کوئی نہ رہا، آپ کو الوداع کہنے والا اگر کوئی نہیں، تو بھائی حسین آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑ کے آپ کو سوار کرنے کے لیے آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے اور سوئے میدان، سوئے کارزار چلتے، اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں تاکہ گھوڑا چلے، مگر ایڑی لگانے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ گھوڑا آگے چل نہیں رہا، قدم نہیں اٹھا رہا، ہنہناتا ہے اور یوں نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ کے وہیں رک جاتا۔ امام علی مقام پھر اپنے گھوڑے کو چلنے کا حکم دیتے ہیں، چابک لگاتے ہیں کہ چلو، مگر پھر ہنہناتا ہے، قدموں کی طرف دیکھ کے وہیں رک جاتا ہے۔ تیسری بار پھر جب ایڑی لگائی اور گھوڑا ہنہنا کر قدموں کی طرف دیکھ کے وہیں رک گیا، امام علی مقام نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، کہا مولا اب تک تیرا حسین ہر آزمائش اور ہر امتحان میں پورا اترا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا، یہ آگے چلتا کیوں نہیں؟ آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ زینب ذرا دیکھ تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ گھوڑا میں چلاتا ہوں مگر یہ چلتا نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے جو نیچے جھک کے دیکھا، آپ کی چیخیں نکل گئی، کہا بھائی حسین یہ گھوڑا چلے کیسے؟ آپ کی معصوم سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے اس گھوڑے کی اپنی ٹانگوں کو اپنے سینوں سے لگا کے بیٹھی ہے اور رو کے کہتی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جانا، اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا، جو گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرے بابا کو نہ لے کے جانا۔ کہا بے بھائی حسین آپ چلانا چاہتے ہیں؟ شہزادی اس کے قدم پکڑ کے بیٹھی ہے، گھوڑا چلے تو کیسے چلے؟ امام علی مقام نے سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے بہن اس شہزادی کو اٹھا لے، چونکہ مدینہ سے لے کے کربلا تک ابھی تک حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں، ابھی تک حسین کے قدم لرزے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو سکینہ کی محبت حسین کے پاؤں کی زنجیر بن جائے اور حسین مقام استقامت سے گر جائے، حسین کے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں، قبر اس طریقے سے اٹھا دو۔ سیدہ زینب سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہیں، فرمایا اسے لے جاؤ خیمے میں، آخری الوداعی سلام ازواج کو اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کو آخری سلام کہہ کر امام علی مقام جب سوئے میدان روانہ ہوتے ہیں تو تاجدار کائنات کا وہ لخت جگر حضور کا شہزادہ اور نواسہ دشمنوں کی فوج کو ایسے پچھاڑتا ہوا جدھر رخ کرتے ہیں بدبخت یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین کی تلوار کے سامنے کسی کی جرت نہیں، چکے سر پہ دستار حیدری ہے اور ہاتھ میں تلوار حیدری ہے۔ کون امام علی مقام کا سامنا کرے؟ کون اس حیدری تلوار کا مقابلہ کر سکے؟ جدھر کرتے ہیں لاشوں کی انبار کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو جرت نہیں کہ قریب آ کر مصطفیٰ کے شہزادے پر تلوار کا وار کر سکے۔ جب دیکھا کہ
کہ قریب آنا ممکن نہیں، دور سے امام علی مقام کے وجود کو تیروں سے نشانہ بنایا ہے، اور اتنے تیر لگے کہ آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا، تو یہ جگہ بھی باقی نہ بچی، حتیٰ کہ تیروں پر تیر لگ کے ٹوٹنے لگے، پورا جسم پورا وجود جب زخموں سے چھلنی ہو گیا، ادھر وقت ظہر کا آ گیا، امام علی مقام نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اس ریزائے کربلا کے اوپر خون آلود اس ریت کے اوپر تیمم کیا،